تنہا رہا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ اپنے خود سے ہی ایک ذہن میں ایک بات لائے اور ایک عمارت کھڑی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے یہاں بہت رقم اور مال و دولت جمع کر رکھی، اس لیے کسی کو اندر ہی نہیں جانے دیتے اور نہ کسی کو ٹھہرنے دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اپنی جو شکایت اور ان کے دل کا جو غبار تھا وہ حضرت کے والد صاحب کو بتایا کہ جی وہ آپ کے بیٹے نے بڑی مال و دولت جمع کی ہوئی ہے، وہ تو کمرے میں کسی کو جانے ہی نہیں دیتا۔ تو آپ کے والد گرامی تشریف لائے تو فرمایا کہ بھئی چلو چلتے ہیں اس کمرے میں جہاں یہ رہتا ہے، اس حجرے میں ٹھہرتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی تشریف لائے۔ آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اجازت والد صاحب کے لیے کیا رکاوٹ ہے، انہوں نے دروازہ کھول دیا جی۔ اندر گئے تو اللہ اکبر، اندر انداز ہی اور ہے، اندر دنیا ہی اور ہے۔ اللہ، ہر ایک دیوار پر لکھا ہوا ہے الموت الموت الموت۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی نے فرمایا انظر این ھذا و این نحن، فرمایا یہ دیکھو ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کس مقام و مرتبے پر فائز ہے۔ اپنی اوقات دیکھ لو اور ان کی شان دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یوں حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی کو فکر آخرت اور اس فکر آخرت کی ایک جھلک اس زمانے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے آستانے پر بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا بھی انداز جو ہے وہ اپنا ہی انداز ہے، اور عاشق درود و سلام یہ بھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یوں اور یہ الموت بالخصوص عدنان بھائی، یہ جو لفظ ہے نا الموت، بالکل بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں، اسلاف کا انداز بالکل آج امیر سنت کے مبارک انداز میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی مختلف اشیاء پر اور مختلف جو ہے وہ آپ کی تحریرات، اس کے اندر الموت کر کے لکھا ہوتا ہے جس کے اندر موت کی یاد پوشیدہ ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے اپنی موت کو کس طرح یاد رکھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا موت کو یاد کرنے کا، اور ان اللہ والوں نے موت کی یاد کو ایسا بسایا ہے کہ اپنی اشیاء پر، اپنی چیزوں پر جو اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے، پیغام ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ یہاں دل لگانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرمدی، ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمانی ہے اس کی جانب بندے کی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی اب صاحب یہاں یہ جو آپ نے موت کی بات کی وسیم بھائی، اس میں اگر اللہ والوں کا انداز دیکھا جائے تو وہ تو مطلب ان کے تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ بھئی موت آئے گی، قبر میں جائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جلوے تو یہاں پر بھی ہیں جن کو نصیب ہوتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے، لیکن جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وا تربا ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا نا کہ کیا خوشی کی بات ہے۔ عرس جیسے بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے جو وصال کا دن ہوتا ہے اس کو جو عرس کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے وہ خوشی کا دن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس رب کی یاد میں ساری زندگی گزارتے رہے، جس رب کی یاد میں قیام کرتے رہے، جس رب کی یاد میں آنسو بہاتے رہے، جس محبوب کی یاد میں تڑپتے مچلتے اور پھڑکتے رہے ہجر و فراق میں، اللہ اکبر، آج وہ دن آ گیا کہ وہ محبوب اپنا جلوہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی تو بات ہے نا جی، محبوب سے ملنے کا دن ہوتا ہے نا سلمان بھائی، تو یہی تو عرس ہے اور کیا ہے۔ اور اس دن تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو مجدہ ملتا ہے فرشتوں کی زبان سے، فرشتے تب کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سبحان اللہ، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی وہ ایک الگ ہی راحت، پرسکون اور ایک ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور بات وہی ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ یہ دنیا تو ان کے لیے قید خانہ ہوتی ہے، اور اصلاً تو یہ خلیل بھائی شاید اس پر کوئی شعر بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی خلیل بھائی، لگ گیا کیوں مل گیا تو۔ مرقد کی پہلی شب ہے، دھولا کی دید کی شب، مرقد کی پہلی شب ہے، دھولا کی دید کی شب،
اس شب پہ عید قربان، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا، پڑھتا تھا جس کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں، پڑھتا تھا جس کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں، بولے نے تو تصدق، بولے نے تو تصدق، اس دم جواب کیسا، بولے نے دو تصدق، اس کا جواب کیسا۔ یہ نا سلمان کیا بات ہے خلیل بھائی کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ہاں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کی بات۔ سبحان اللہ۔ یہ تو خوشیوں کی معراج ہوتی ہے عاشق کی، اور جو نیکیاں کر کے جاتے ہیں، نیک اعمال کر کے جاتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کر کے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی